روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے. اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے. اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے. اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے, کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے, 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ. آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے. 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے, مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے. حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی جو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے, آپ شفاعت کر سکتے ہیں. 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, رات بھر عرض کرنے لگے, مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے, ان کی بخشش میرے حوالے کر دے. اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا 2/3 امت کی بخشش کی سفارش آپ کے حوالے ہے. 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے, بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی, یہ رات, یہ تیسری رات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی, مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے. آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا, اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے, سوائے اس مشرک کے, سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے, اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں. اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خدا لے گا. آج کی رات میرے عزیزوں, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. پوری امت کی شفاعت, پوری امت کی شفاعت. شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے, سفارش کریں گے. بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے, مغفرت تو رب تعالیٰ کی شان ہے. اب سنیے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو حدیث میں نے آپ کو بتائی, 5 راتیں جو دعاؤں کی قبولیت کی ہیں, اسی طرح آپ سے ایک اور روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے, یہ ترمذی کی حدیث ہے, اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بال ہیں, اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یہ ساری حدیثیں پڑھنا چاہیں تو کتابوں میں موجود ہیں, میں آپ کو صرف چکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی یاد نہیں رکھیں گے. الحمدللہ یہاں پر سنیوں کا مجمع ہے اور اکثر ہمارا معمول یہی ہے, ہمارا تو معمول یہی ہے. بہت سارے لوگ, ہم اپنوں میں یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے, شب برات کہاں سے ثابت ہے, شب قدر کہاں سے ثابت ہے, تو ہم تو صرف پہلے لفظوں میں صرف اتنا ہی کہتے ہیں یہ تو صرف سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے, یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے, یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے گاہے بگاہے اور بندے اس کو یاد کر لیتے ہیں. عزیزان گرامی اوقات, اور ایک حدیث, کیا قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں. خزانۃ الروایات بحوالہ فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت نے بھی نقل فرمایا کہ آج کی رات روحیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں, قبروں پر جتنے بھی آرام کر رہے ہیں ان کی روحیں تمہارے گھروں پر آتی ہیں, اور جو گھر میں ذکر و اذکار ہو, عبادات ہو اور انہیں ایصال کیا جاتا ہے, وہ لے کر قبرستان واپس جاتی ہیں اور اپنے پڑوس میں فخر کرتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ دیا,
میرے گھر والوں نے مجھے یہ تحفے دیے. آج کی رات روحوں کے عید کی بھی رات ہے، لیکن وہ روحیں جن کے گھر والے انہیں کچھ نہیں دیتے، واپس قبرستان جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جاتی ہیں اللہ تمہارا اس سے بھی برا حال کرے. وہ انہی لوگوں کو کوس کر جاتی ہوں گی جو دلیل بار بار پوچھتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہر سنی 2 رکعت نفل تو آج پڑھتا ہی ہے، قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام تو کرتا ہی ہے. ہم اپنے بزرگوں کو بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں. جن کو بار بار دلیلوں کی ضرورت ہے ان کی روحیں آ کر کوس کر جاتی ہوں گی. بہرحال یہ شعبان المعظم کا مہینہ، جس کے متعلق تاریخ یہ ہے کہ ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، اس مہینے کی ایک اور تاریخ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت اس مہینے میں ملی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے نور معرفت اس مہینے میں دیا. اس سے بڑی چیز یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ والوں کے مطالبے کی وجہ سے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل فرمایا تھا. تو شق القمر کا جو معجزہ میرے آقا کا ہے وہ شعبان المعظم میں پیش آیا، وہ شعبان المعظم میں آیا ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے یاد تو ہے، ریپبلک ڈے تو یاد ہے. آج پوچھتا ہوں میں کہ 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، ہر سال مناتے ہیں. ارے میاں 1947 میں آزاد ہوا تھا نا، تو ابھی تک کیا ہے؟ یا ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک بار ہوا تھا لیکن اس کی خوشی اب تک منائی جا رہی ہے. اس پر کسی کو اعتراض نہیں. میاں ہم بھی مناتے ہیں، ہمیں بھی خوشی، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں. لیکن جن کو شب برات نہیں منانا، شب معراج نہیں منانا، شب عید میلاد نہیں منانا، ان کے مدرسوں پر تو جھنڈے 15 اگست کو پورے دن بھر لہراتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے حکومت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں. بس فرق اتنا ہے، دلیل پوچھنے والے اپنے آقاؤں سے ڈرتے ہیں اور سنی اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں. تمہارا آقا تمہیں مبارک، ہمارا آقا ہمیں مبارک. الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جی رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے جی رہے ہیں. اقبال نے سچ کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ 15ویں شب جو مسلمان جاگتے ہیں شعبان کی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں دوسرے دلائل سے قطع نظر میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں، یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اور عوام ہوں. صرف عوام کا نہیں یہاں اعتبار. تو اس کا مطلب دیکھیں اب یہ 15ویں شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہیں. اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے. اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا، کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں، ان کی کیفیات بدلتی ہیں، اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے. مثال کے طور پہ جتنے بھی آپ مساجد لے لیں، کسی بھی مکتب فکر کی لے لیجئے، اس پہ گنبد اور مینار آپ کو ضرور نظر آئے گا. آپ ذرا پوچھئے گا یہ کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی عرف کار فرما تھا. اسی طریقے سے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگانا، اسی طریقے سے مدارس کا قیام، پھر ان کے سلیبس کا انتخاب. اسی طرح ہر مسجد کو آپ دیکھ لیں، پکی مسجد ہے، اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے. مسجد کے اندر مطلب کارپیٹس ہیں، قالین ہیں، یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے. کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ اس کے منع میں شدت کرتے ہیں کہ خدا را لوگوں کو آنے دیں. لوگ تو ویسی مسجدوں میں نہیں آتے. ہاں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اس میں خرافات میں حصہ لینا وہ بالکل غلط ہے، اور ایسے ہی مسجدوں میں آ کے صرف نوافل پڑھ کے نکل جانا
یہ بھی مطلب زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ درس قرآن کا اہتمام ہو، درس حدیث کا ہو، اصلاحی بیانات ہوں تاکہ لوگ جمع ہوں، صلاۃ التسبیح کے نام پہ جمع کر لیں یا نوافل وغیرہ کے نام پر جگ در جگ لوگ آ جائیں گے شوق میں، اور پھر وہاں اچھا اصلاحی بیان ہو تاکہ لوگ فرض نمازوں کی طرف آئیں۔ ان اوقات کو کیش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ضائع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، قوم کبھی باز نہیں آئے گی۔ اصول شرع آپ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو رسومات، جو کام قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھے، مزاج شرع کے خلاف، انہیں بالکل لیا مٹا دیا، اور جو خلاف نہیں تھے تھوڑے بگڑے ہوئے ان کو مٹایا نہیں ہے، ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ جو اہل علم سن رہے ہیں، باعث سلم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھی تھی، وہ سے ذرا مجھے بتائیں، اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے بیع استثناء کیوں جائز قرار دی تھی، اسی کیا وجہ تھی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کی عادت، ان کے مزاج کو دیکھا جائے، اس وقت لوگوں کی یہ مزاج اور عادت بن چکا ہے، اس کو اچھے انداز سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف بھی آئیں اور تنفر پیدا نہ ہو، مسائل پیدا نہ ہو۔ امید ہے کہ اگر سمجھداری سے غور و تفکر کیا جائے تو ہماری بات میں تھوڑا بہت آپ کو وزن ضرور محسوس ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، جس کو لیلۃ نصف شعبان کہتے ہیں، جب یہ مبارک رات آتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلمات یہ ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول اجلال فرماتے ہیں۔ دیگر حدیث کے کلمات آتے ہیں کہ غروب آفتاب سے صبح طلوع فجر تک یہ ساری شب، یعنی 14ویں شعبان کا سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس غروب آفتاب سے 15ویں کی فجر کے طلوع تک ساری رات اس کی شان کے مطابق اس کا نزول اجلال رہتا ہے آسمان دنیا پر۔ اور جو حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس سے قبل حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ کا معنی مکمل کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ نزول اجلال فرماتا ہے آسمان دنیا پر، اور اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب، وہ مشہور تھا، سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ طریقہ اور سنت ہے کہ اس زمانے میں جو بات فرمائی اور اس کے لیے مثال دی تو کچھ ایسی مثال دی جاتی جو بڑی آسانی سے معلوم اور مفہوم ہوتی، لوگ جس کی بیک گراؤنڈ کو جانتے اور آسانی سے اس کی مراد اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتے تھے۔ چونکہ یہ قبیلہ اپنی لا تعداد ان گنت بکریوں کے اعتبار سے بہت مشہور تھا، تو ان کی مثال دے کے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ پاک اس رات اپنے اتنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے کہ جس کا شمار آپ نہیں کر سکتی، اور تمثیلاً فرمایا بنو کلب کا جو قبیلہ ہے اس کی بکریوں کے بال ہیں، ان اگر سارے بالوں کو گننا شروع کریں تو اس عدد سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یعنی اس مثال کا مفہوم یہ تھا کہ اتنی بخشش فرماتا ہے کہ شمار سے باہر ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی، جس کو میں نے ذکر کر دیا کہ امام بزار نے روایت کیا ہے اور امام بہقی نے روایت کیا ہے، اور امام بہقی اور امام بزار فرماتے ہیں کہ یہ ایسی روایت ہے کہ اس کی سند کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی مقبول سند ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اسی طرح آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں میں سے اتنی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے جس کا کوئی شمار نہیں، صرف کافر و مشرک رہ جاتا ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل میں بغض و عناد رکھنے والا آدمی، جس کا دل بغض اور عناد سے بھرا ہوا ہے،
وہ بچ جاتا ہے، وہ اس بخشش کے فیض سے محروم رہتا ہے۔ اگلی حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، جسے پھر امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا اور امام حیثمی نے بیان کیا، تو اس کے اندر الفاظ ہیں کہ بغض اور عناد رکھنے والا، اور بغض اور عناد کی وجہ سے وہ پھر چغل خوری کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، دوسروں کی بدخوئی اور بدگوئی کرتا ہے دوسروں کے لیے۔ اور دوسرا فرمایا جو ناحق انسانی جان کو قتل کرنے والا قاتل آدمی، وہ رہ جاتا ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ حدیث مروی ہے، جس کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر اور معجم الاوسط میں روایت کیا ہے، اور مسند میں بھی مروی ہے۔ اور امام حیثمی فرماتے ہیں کہ امام طبرانی نے کبیر اور اوسط میں جو روایت کیا تو دونوں حدیثوں کے جو سند ہے اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اسی طرح پھر اسی مضمون کی حدیثیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہیں۔ یہ تھوڑا سا ذکر کرنا اس لیے مقصود ہے آج کی رات کی فضیلت کے باب میں کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، نہ ہی ایک روایت ہے ایک سند کے ساتھ، اور نہ ہی حدیث کی کسی ایک کتاب میں ایک امام حدیث نے اس کو لیا ہے، نہیں، درجنوں کتب حدیث میں درجنوں ائمہ حدیث نے درجنوں اسانید اور طرق کے ساتھ اور کئی صحابہ کرام سے الگ الگ اس حدیث کو روایت کیا، اور ہر ایک کے اسناد کا مرتبہ جدا جدا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ سنن ابن ماجہ میں آئی ہے، اور سنن ابن ماجہ کی اس روایت کے باب میں امام مزی جو صاحب تہذیب الکمال ہیں، اسماء و رجال کے بہت بڑے امام، وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے، اور فرماتے ہیں اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ امام مزی کا قول ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا امام ابن حبان اور طبرانی کا وہ آ گئی۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی مروی ہے یہ حدیث اور تفصیلی مضمون کے ساتھ، اسے بھی امام طبرانی، ابن ابی عاصم اور بہقی نے روایت کیا ہے، اور یہ جید مرسلات میں سے ہے۔ اور اس کو البانی نے، جو سلفی مکتب فکر کے ایک عالم ہیں اور حدیث کے اسناد کے محقق ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی مروی ہے یہ حدیث، اور تفصیلی مضمون کے ساتھ، جس کے اندر یہ ہے کہ اس رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو، اور اللہ رب العزت غروب شمس سے ہی آسمان دنیا پر لوگوں کی بخشش کے لیے نزول اجلال فرما لیتے، اور پھر یہ آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي فَأَغْفِرَ لَهُ، کیا کوئی شخص ہے جو آج مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی شخص جو آج کی رات مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ اسی طرح ندا آتی چلی جاتی ہے، کوئی مصیبت میں مبتلا مجھ سے عافیت طلب کرے میں اسے عطا کر دوں، الا قضا الا قضا حتیٰ یطلع الفجر، اس طرح ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث کو بھی امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اقامت الصلاۃ و سنہ کے باب میں، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں، جس میں انہوں نے صحیح اور حسن احادیث کے لانے کا اہتمام کیا، خود فرماتے ہیں، اور پھر امام دیلمی نے الفردوس میں روایت کیا۔ پھر حضرت عثمان بن ابی العاص سے بھی مروی ہے،
وہ بھی امام بہقی نے اس کو لیا ہے۔ علی ذی القیاس علا بن حارث سے مرسلاً حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ، اور امام بہقی کہتے ہیں یہ مرسل بھی جید مرسل ہے، اور کثیر بن مرہ الحضرمی سے بھی مروی ہے، عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے مصنف عبد الرزاق میں، اور کثیر بن مرہ الحضرمی کی روایت کو بھی امام بہقی کہتے ہیں یہ مرسل جید مرسلات میں سے ہے۔ تو علی ذی القیاس میں نے چند احادیث کا تذکرہ کر دیا، بہت سی احادیث اور مرویات ہیں بہت سے طرق اور اسانید کے ساتھ۔ میری کتاب ہے حدیث پر اپنی، یہ میرے ہاتھ میں ہے، غایۃ الانعام، اس کو دیکھ لیں، فی بعد زمن الشہور واللیالی والایام، پورے سال کے جو 12 ماہ ہیں ان کے مختلف زمانوں اور مختلف مہینوں، مختلف دنوں اور مختلف راتوں کی فضیلت صرف احادیث نبوی کی روشنی سے، یہ حدیث پاک میں شرح و تفصیل اور بیان کے ساتھ، اور احادیث کے جو ان کی اسانید ہیں ان کے احکام کے ساتھ یہ پوری کتاب ہے غایۃ الانعام۔ اسی میں سے میں نے چند احادیث آج وہ مائل بکرم ہے، آج خدا خود دینا چاہتا ہے، بس اپنے بندوں کے منہ سے سننا چاہتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ ہم آج جس ماحول میں ہیں اس میں ہمیں سب سے پہلے اپنے پاپوں کا پراشچت چاہیے، سب سے پہلے اپنی خطاؤں کی صفائی، سب سے پہلے اپنے گناہوں کا صفایا، سب سے پہلے اپنی توبہ کی قبولیت چاہیے۔ آج میں نے آپ کو اس لیے بلایا، آج کی ذات یاد، تاریخ یاد رکھنا، آج کی رات یاد رکھنا۔ مائک پہ بول رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے تقریر، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج کی رات اپنے رب کو اپنا مان کے، اپنے رسول کو اپنا آقا مولا مان کے، آج تو اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، آج ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں گے، پاپوں کا پراشچت کر دے مولا، گناہوں کو معاف کر دے مولا۔ آج آپ 70 برس کے ہیں، 50 برس کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، تو 15 سال والوں، 15 سال تیرا گیا، آج ہی پیدا ہوا ہے۔ 40 سال والوں، تیرا 40 سال گیا، تو آج ہی پیدا ہوا ہے۔ 70-75 سال کے بڈھوں، تم ابھی پیدا ہوئے ہو، کیونکہ جب ماں بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اس کا وہ نیا جنم ہوتا ہے۔ تائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ توبہ کرنے کے بعد میری ماں بہنیں، تم دل سے توبہ کرو، تم نے اپنے شوہر کا دل دکھایا ہے، اپنے بچے کو غلط راستے پہ لگایا ہے، تم نے پریوار میں ایکتا کو ختم کیا ہے، لڑکوں تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، اپنے گھر گرہستی میں آگ لگایا ہے۔ آج آؤ ملو، نہ تم اپنا گناہ مجھے بتاؤ، نہ میں اپنا گناہ تمہیں بتاؤں، کیونکہ ہمارے گناہوں کو ہمارا رب جانتا ہے۔ ایمانداری سے ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب سے معافی مانگو، اور تم نے اگر آج معافی مانگ لیا تو یہ جنرل رات نہیں، مغفرت کی رات ہے، یہ کامن نہیں ہے، اسپیشل رات ہے۔ اس میں تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین جلوہ گر ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
کی رات سید الانبیاء مزار بقی میں سجدے میں رو رہے تھے. جس نے اپنے بچے اور بچی کو یہ نہ سمجھایا بیٹے آج پٹاخے مارنے کی رات نہیں ہے، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے جس کے لیے عیسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ پہاڑ پر چڑھتے ہیں، ایک خوبصورت پتھر دیکھتے ہیں. رب سے عرض کی مولا کتنی خوبصورت کتنا پتھر ہے. رب نے کہہ دیا او عیسیٰ تجھے اس پتھر کو دیکھ کے تعجب ہو گیا، میں اور ایک تعجب خیز بات اسی پتھر سے بتا دوں گا، ذرا عصا تو مارو. فرماتے عصا مار دی گیا، پتھر پھٹ گیا، ایک نورانی بزرگ نکل آیا، ایک روح. اللہ اکبر. ایک نورانی بزرگ نکل آیا، بڑا خوبصورت معطر منور چہرہ. حضرت عیسیٰ نے عرض کیا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا بزرگ تو اس پتھر میں کب سے ہے، کیا کر رہا ہے؟ بزرگ نے کہا 400 سال گزر گئے، اسی پتھر میں خدا کو یاد کر رہا ہوں. بندے کھاتا کیا ہے، کہاں مجھے رب ادھر ہی غذا بھیجتا ہے، اسی پتھر کے اندر مجھے روزی بھیجتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا اب بندے کتنے سال گزر گئے؟ فرمایا 4 صدیاں گزر گئی، اسی پتھر میں اپنے خالق و مالک کی یاد میں رہتا ہوں. حضرت عیسیٰ بڑے حیران ہو گئے، عرض کرنے لگے مولا کیا دنیا میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو اتنا مقام اور ثواب اور درجہ ملے گا جتنا اس بندے کو ملا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ ضرور ایک بندہ ہے. مولا ہے بھی کوئی؟ رب نے فرمایا اتنی بندگی نہیں کرنی پڑے گی لیکن درجہ اس سے بڑھ جائے گا. مولا کون خوش قسمت ہے؟ فرمایا میرے آخری نبی کی امتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میرے آخری نبی کی امت میں جو 15ویں شعبان کی شب میں اخلاص محبت اور خوف کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اس 400 سال عبادت کرنے والے بندے سے زیادہ اجر ادا کر دوں گا. یعنی نجات کی رات، اس میں عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات، کفر پر خاتمہ ہونے سے چھٹکارے کی رات، برے خاتمے سے نجات کی رات، نزع کی سختیوں سے نجات کی رات، عذاب قبر سے نجات کی رات، عذاب جہنم سے نجات کی رات، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات کی رات، ہر طرح کی آفات و بلیات سے یہ نجات کی رات ہے. اور اس رات جو ہے نا یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. سارا سال آئندہ کیا کیا اس کے ساتھ ہونا ہے یہ مطلب لکھا جاتا ہے. اس کے لیے کون آئندہ سال حج کرے گا اس فہرست میں اس کا نام، حاجی کا نام لکھا جاتا ہے. کون آئندہ سال یعنی آئندہ شب برات سے قبل مرے گا اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے. کس کو کتنا رزق آئندہ سال دیا جائے گا یہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ بڑی نازک رات ہے، اہم رات ہے، مگر افسوس کہ بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے. غنیت الطالبین جو کہ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس میں ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں
खोदी जा चुकी होती हैं, मगर उनमें दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। बाज लोग हंस रहे होते हैं, हालांकि उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। कई मकानात की तामीरात का काम पूरा हो गया होता है, मगर साथ ही उनके मालिकान की जिंदगी का वक्त भी पूरा हो चुका होता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और एक दीनी इल्म के हवाले से एक सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़ता है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। ये बड़ा अजीम नुस्खा है, बड़ा कीमती विरद है। इंशाअल्लाह ताला ये आज की इस बज़म महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको तोहफ़ा देके जा रहा हूँ। ये तोहफ़ा है। पहला तोहफ़ा, औलादें बर्बाद हो रही हैं हमारी इन ममालिक में, हम अपना दुनिया बनाने के लिए आए थे लेकिन अपना दीन भी गंवा बैठे हैं, दीन भी गंवा बैठे हैं। हकीकत है, एक पहला विरद आपको दिया, दूसरा विरद ये आपकी आखिरत के लिए है। और ये विरद क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने हर रोज़ आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़ा और सूरा हशर की आखिरी 3 आयतें 1 मरतबा पढ़ी। सूरा हशर की आखिरी 3 आयतें, ये लिख लें, आपने घर जाके चेक करना है क्योंकि इसकी फजीलत बहुत बड़ी है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जिसने ये अमल कर लिया, आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु, मेरी बात पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ये कितनी मरतबा पढ़ना है? सब बोले कितनी मरतबा? 3 मरतबा। और सूरा हशर की आखिरी 3 आयतें 1 मरतबा पढ़ेंगे। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अगर ये शख्स दिन को पढ़ता है तो 70,000 फरिश्ते पूरा दिन उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। इमेजिन कीजिए आप, इमेजिन दिस, 70,000 angels will be asking for your forgiveness. 70,000 angels of Allah subhanahu wa ta'ala will seek forgiveness for you. और हुजूर ने इरशाद फरमाया, पूरा दिन 70,000 फरिश्ते, अल्लाह की एक मखलूक, अल्लाह के मलाइका आसमानों से उतर तक आपका नाम लेकर, आसमानों से उतर कर आपका नाम लेकर आपके लिए 70,000 फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत मांगेंगे। हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया, अगर वो शख्स ये पढ़कर उसी दिन मर जाता है तो आखिरत में शहीदों में उठाया जाएगा, शहादत के मर्तबा पर फाइज होगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।